بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں بھی ایک طلاق یافتہ عورت ہوں۔ میری شوہر کے ساتھ ناچاکی کے پیچھے بہت سی وجوہات تھیں، لیکن میری ایک ایسی خواہش تھی جو مجھے لے ڈوبی، اور نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ میرے شوہر نے مجھے طلاق ہی دے دی، جس کی بدولت میں کہیں کی نہیں رہی، اور اب میرا ٹھکانہ یہ دارالامان بن گیا ہے۔ یہاں پر بہت سی میری جیسی بہنیں موجود ہیں جو کچھ اپنی خواہشات اور حرکات کی وجہ سے طلاق یافتہ ہوئیں، اور کچھ کو ان کے شوہروں نے ان کی بغیر کسی غلطی کے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ان پر طلاق کا دھبا لگا دیا۔ میری طلاق کے پیچھے کیا وجوہات تھیں؟ میری ایسی کون سی خواہش تھی جو میرے شوہر اور اس معاشرے کے لیے قابل قبول نہیں تھی؟ اس کے لیے میں آپ کو شروع سے اپنی آپ بیتی بتانا چاہوں گی۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب کو میری آپ بیتی سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ آپ اس راہ پر نہیں جائیں گے جس راہ پر چلنے سے ایک شادی شدہ عورت کو اپنا گھر بار اور یہاں تک کہ کبھی کبھار اپنے بچے بھی کھونے پڑ جائیں۔ اس سے پہلے کہ میں مزید کچھ بولتی، میں اس وقت میں چلی گئی جب میری خواہش مجھے لے ڈوبی تھی، اور اسی وقت میرے شوہر نے مجھے طلاق دی تھی۔ میں نے بہت چھپا چھپا کر وہ سامان رکھا تھا۔ میں وہ سامان شوہر کے سامنے بھی نہ نکالتی تھی کہ کہیں شوہر کو علم نہ ہو جائے۔ یوں اسٹور روم کے ایک ڈبے میں چھپا کر رکھتی، اور شوہر کے جانے کے بعد جب ساس سو جاتی تو کمرے میں لے آتی۔ میں نہیں چاہتی تھی اب اتنا عرصہ گزرنے کے بعد ایک خواہش کی وجہ سے میرا گھر ٹوٹے۔ اسی لیے اس دن ساس کے سوتے ہی میں اسٹور روم سے وہ باکس اٹھا لائی اور بستر پر الٹ دیا اور خوشی سے ان چیزوں کو دیکھنے لگی۔ پر مجھ سے ایک غلطی ہو گئی تھی کہ میں کمرے کا دروازہ لاک کرنا بھول گئی تھی، اور قسمت نے بھی بڑا کھیل کھیلا تھا کہ شوہر کو آفس گئے صرف 1 گھنٹہ ہوا تھا کہ نہ جانے کہاں سے وہ واپس آ گئے۔ دروازہ چابی سے کھول کر وہ اندر آ گئے، لیکن جو ہی کمرے کا دروازہ کھولا ان کے ساتھ میرے ہاتھ پیر بھی ٹھنڈے پڑنے لگے۔ سن قدموں سے چلتے بیڈ پر رکھا سامان دیکھا تو آنکھیں سن پڑنے لگیں۔ مجھے سمجھ نہ آیا میں کیا کروں۔ میں فوراً وہ سامان سمیٹنے لگی، لیکن شوہر نے غصے سے میرا ہاتھ پکڑا اور چلا کر بولے، بے غیرت عورت، یہ سب کیا ہے؟ میری جان حلق میں آ گئی۔ شوہر نے کہا، اب بہت ہو گیا، میں ایک لمحہ بھی تجھ جیسی عورت کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ میں آج ہی سب کو یہ دکھاؤں گا اور تجھے چھوڑ دوں گا۔ نہیں، خدا کے لیے ایسا مت کریں، میں دوبارہ ایسا نہیں کروں گی۔ میں یہ کہتے اپنے شوہر کے پیروں میں گر گئی تھی، پر وہ تو کچھ سننے کا ارادہ ہی نہیں رکھتا تھا۔ وہ تو پہلے بھی مجھے شاید چھوڑنے کا ہی ارادہ رکھتا تھا، اس لیے چلا کر بولا کہ اب مجھے کچھ نہیں سننا۔ اگر تمہاری یہ خواہش تھی تو شادی سے پہلے بتا دیتی، میں کبھی تم سے شادی نہ کرتا۔ شوہر میرا ہاتھ پکڑتے مجھے غصے سے باہر لے گیا، جبکہ میری نظر بیڈ پر تھی کہ بیڈ پر پڑی ان چیزوں کو میں فوراً چھپا دوں، ورنہ اگر شوہر وہ سب باہر دکھا دیتا تو سب کو سچ پتہ چل جاتا، اور میں یہ کسی کو نہیں بتا سکتی۔ دیکھیں، آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے، یہ خواہش تو ہر عورت کے دل میں ہوتی ہے۔ میں نے کہتے ساتھ ہی بے ہوش ہونے کا ناٹک کیا اور زمین پر گر گئی۔ میرا شوہر مجھے بے ہوش دیکھ کر چیخنے لگ گیا، بولا، ڈرامہ بند کرو، میں اب تمہارا کوئی ڈرامہ برداشت نہیں کروں گا۔ شوہر نے کہا، پر میں نہ اٹھی تو شوہر خود کمرے سے باہر چلا گیا۔ میں فوراً اٹھی اور بیڈ پر رکھا سامان غصے سے کھڑکی سے باہر پھینک دیا۔ چونکہ میں فلیٹ میں رہتی تھی اور فلیٹ 5ویں مالے پر تھا اور گھر کا پچھلا حصہ وادی کی جانب تھا، تو سارا سامان نیچے گر گیا۔ میں واپس نیچے فرش پر بیٹھی رونے لگی۔ جب شوہر میری ساس اور نند کو کمرے میں لایا اور روتے ہوئے بولا، دیکھیں بیڈ پر پڑا سامان اور بتائیں کیا یہ ہر عورت کی خواہش ہوتی ہے؟ کیا ہر عورت یہی کرتی ہے؟ کیا شوہر یہ سب برداشت کر سکتا ہے؟ پر بیڈ تو خالی تھا۔ میری ساس شوہر کو گھورنے لگی تو شوہر نے مجھے نفرت سے دیکھا اور بولا، تم دنیا کے سامنے یہ سب چھپا دو، مجھے فرق نہیں پڑتا، پر میں تیری جیسی عورت کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ یوں کہتے ساتھ ہی اس نے مجھے 3 طلاق دے ڈالی۔ میرے دماغ میں پرانی یادیں گردش کر رہی تھیں۔ میں کچھ بولنے کے بجائے چپ سوچوں میں گم ہونے لگی، جب میرے ساتھ بیٹھی ایک عورت نے میرا کندھا ہلاتے مجھے متوجہ کیا اور کہا کہ میں اپنی کہانی شروع سے بتاؤں۔ میں نے ہمت کرتے بولنا شروع کیا۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ میرا شروع سے اپنے باپ کے ساتھ بہت پیار رہا تھا۔ لاڈلی تھی تو پیار بھی بہت زیادہ ملا تھا، جس کی وجہ سے طبیعت میں ضد اور غصہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ ابھی میں چھوٹی ہی تھی کہ میرے باپ نے دوسری شادی کر لی اور دوسرے شہر شفٹ ہو گیا۔ میں نے، میری ماں نے اپنے رشتہ داروں کی باتیں سنتے زندگی گزارنا شروع کر دی۔ ابو وقتاً فوقتاً تھوڑا بہت خرچہ بھیج دیتے تھے، کبھی کبھار مل بھی جاتے، لیکن ہمارے پاس اب رکتے نہیں تھے۔
ابو تو پاس تھے نہیں، جس کی وجہ سے میں اپنی زیادہ من مرضی کرنے لگی تھی۔ کوئی زیادہ روکنے ٹوکنے والا نہیں تھا، اسی وجہ سے میں بہت زیادہ خود سر ہو گئی تھی۔ اپنی مرضی کا اسکول، پھر اپنی ہی مرضی کے کالج جانا شروع کیا تھا۔ ہم گاؤں میں رہتے تھے تو اسکول تو ہمارے گاؤں میں ہی تھا، یہاں سے میں نے میٹرک اچھے نمبروں سے پاس کیا تھا۔ پڑھنے میں اچھی تھی تو رزلٹ کے بعد میری گردن میں سریا فٹ ہو جاتا تھا۔ میرے ددیال میں کوئی بھی میرے جتنا پڑھا ہوا نہیں ہے۔ خیر اسکول تک تو ٹھیک تھا، میں اپنے دائرے میں ہی رہی تھی۔ اس زمانے میں سیل فون کا بھی اتنا رواج نہیں تھا، گھر میں تھا لیکن بس شوقیہ ہی تھوڑا بہت استعمال کرتے تھے۔ لیکن جیسے ہی میں اسکول سے شہر کالج جانے لگی تو اپنی حدود کو بھولنے لگی تھی۔ میرے پاس اپنا ذاتی سیل فون تو نہیں تھا، لیکن امی کا سیل فون اب میرے پاس ہی رہنے لگا تھا، اکثر کالج لے جاتی تھی۔ شہر جانے سے نت نئی اکیڈمی جانے کا اتفاق ہوا، یہاں پر سیل لے جانے پر کوئی پابندی نہیں تھی۔ میں خود شہر کے ماحول میں رنگنے لگی تھی، جہاں دل کرتا اپنی دوستوں کے ساتھ چلی جاتی تھی۔ کسی کو کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ میں اپنے کالج یا پھر اکیڈمی سے کہاں کہاں کی خاک چھانتی ہوں۔ گھر میں امی کو بس یہی پتہ ہوتا کہ میں پڑھنے جا رہی ہوں۔ انہی دنوں میرا اپنے کزن کے ساتھ سیل فون پر رابطہ شروع ہوا۔ اپنے کزن کے ساتھ کال پر لمبی لمبی بات کرنے کا سلسلہ چل نکلا۔ شاید اپنے کزن سے بات نہ کرتی یا پھر امی سے ڈرتی، لیکن میں نے ایک دن ان کے منہ سے سنا تھا کہ وہ چاہتی ہیں کہ میری اسی کزن سے شادی ہو۔ اب وہی کزن خود سے میری طرف بڑھا تو مجھے اس سے بات کرنے میں کوئی برا نہیں لگا۔ میں کسی غیر سے نہیں بلکہ اپنے پھوپھی زاد کزن سے ہی تو بات کرتی، تو میرے خیال میں یہ زیادہ برا نہیں تھا۔ میرے کزن کے ساتھ سیل فون پر رابطے کے بارے میں میری امی کو پتہ تھا۔ میرے دل میں تھا کہ میرا کزن مجھ سے اسی نیت سے بات کرتا ہے جس نیت سے میں کر رہی ہوں۔ اس درمیان ہماری لڑائی بھی ہوئی جو کہ کافی عرصہ رہی، لیکن اس کے بعد اس نے اچانک سے دوبارہ مجھے میسیجز کرنا شروع کر دیے۔ بعد میں مجھے پتہ چلا کہ کچھ رشتہ داروں نے اس سے کہا کہ وہ مجھ سے شادی کر لیں۔ میرا کزن میری پھپھو کا بیٹا تھا، ہماری شادی کے لیے پھپھو ہی نہیں مانتی تھی۔ لیکن پھر آس پاس والوں نے ان کو بہت زیادہ سمجھایا کہ اپنوں میں ہی رشتہ داری کرنے میں عافیت ہے۔ میری پھپھو کے 4 بیٹے تھے، اپنے پہلے 2 بیٹوں کی شادی اپنوں میں کر چکی تھی، جس کی وجہ سے ان کا کہنا تھا کہ یہ بہویں اچھی نہیں ہیں تو وہ اب اپنے چھوٹے بیٹوں کا رشتہ باہر کریں گی۔ لیکن جیسے تیسے کر کے وہ راضی ہو ہی گئی تھی۔ میرا کزن مجھ سے بات تو کرتا تھا، لیکن مجھے اکثر اس کے بارے میں سننے کو ملتا کہ وہ اپنی کسی اور کزن کو پسند کرتا ہے، اسی سے شادی کرنا چاہتا تھا جو کہ کافی خوبصورت تھی، لیکن وہاں اس کا رشتہ ہو نہیں پایا کیونکہ اس لڑکی کا رشتہ بچپن میں ہی طے تھا۔ کبھی یہ سننے کو ملتا تھا کہ وہ جاب والی شادی کرنا چاہتا ہے، جس کی وجہ سے میں عجیب کشمکش کا شکار رہنے لگی تھی کہ ایک طرف تو وہ مجھ سے بات کرتا ہے لیکن شادی کہیں اور کرنا چاہتا ہے۔ میں اتنی خوبصورت نہیں تھی تو مجھے کوئی خوش فہمی بھی نہیں تھی۔ اس وقت مجھے پتہ نہیں تھا کہ لوگ وقت گزاری کے لیے بھی اب ایسے فونوں پر باتیں کرتے ہیں، یا پھر میرے دماغ میں یہ بات پکی ہو چکی تھی کہ باہر کے لڑکے وقت گزاری کرتے ہیں۔ کزنز اپنی کزنوں کے ساتھ ایسا کیوں کریں گے بھلا؟ مطلب سب کو اچھا سمجھنا میری عادت تھی۔ میں بھی اپنی امی کے سامنے شرمندہ سی ہونے لگی تھی اپنی کزن سے بات کرنے کی وجہ سے۔ وہ کچھ کہتی نہیں تھی لیکن پھر بھی عجیب لگتا تھا کہ اپنے کزن سے بات کرنا، کیونکہ وہ ابھی صرف کزن تھا، اس کے علاوہ اس سے میرا کوئی رشتہ بھی نہیں بنا تھا۔ سوائے دوسرے لوگوں کے منہ سے سننے کے علاوہ ابھی میرے کزن کی طرف سے کوئی پیش رفت نہیں ہوئی تھی۔ میں جو اس امید سے اپنے کزن سے دوسری بار بات کرنے لگی تھی کہ اب وہ کچھ سوچ کر ہی کوئی پکا فیصلہ کرنے کے بعد ہی میری طرف پلٹا ہوگا، اس کی طرف سے دیری پر پھر مایوس ہونے لگی تھی۔ لیکن میں اس پر اب دباؤ ڈالتی رہتی تھی کہ وہ اب باقاعدہ طور پر رشتہ بھیجے۔ آخر کار اس نے اپنا رشتہ بھیج ہی دیا تھا۔ ہمارے گھر مختلف شہروں میں تھے تو رشتے کی بات فون پر کی گئی تھی اور منگنی کی رسم کے لیے وہ لوگ باقاعدہ آئے تھے۔ مجھے اپنے کزن سے، جو کہ اب میرا منگیتر تھا، کوئی خاص محبت نہیں تھی، بس سب کے منہ سے اس کے اور اپنے رشتے کی باتیں سنتے سنتے میں اس کے نام کی عادی ہونے لگی تھی۔ مجھے سب نوجوان لڑکیوں کا تو نہیں پتا کہ وہ اس طرح اپنے لیے ایک عدد رشتے کے آنے اور پھر منگنی کی رسم کے ہوتے کیسا محسوس کرتی ہیں، مگر میں اس وقت بہت خوش تھی۔ یہ سب میرے لیے بہت نیا تھا۔ میں اس وقت ایک الگ تجربے سے گزر رہی تھی۔ اس تجربے کے دوران سب کی طرف سے ملنے والی اہمیت مجھے آسمان پر پہنچا گئی تھی۔ یہ وقت بہت اچھا تھا۔ منگنی کے بعد میری کزن سے اور زیادہ فون پر باتیں ہونے لگی تھیں۔ عید کے موقع پر ڈھیر سی عیدی پر میں بھی عام لڑکیوں کی طرح بہت خوش ہوئی تھی۔
مجھے اتنی اچھی عیدی کی توقع نہیں تھی کیونکہ میری پھپھو کافی کنجوس قسم کی خاتون ہے، لیکن پتہ چلا کہ یہ سارا خرچہ میرے کزن نے کیا ہے، تو میں بہت خوش ہو گئی کہ شادی کے بعد بھی وہ اسی طرح مجھ پر خرچ کرے گا۔ لیکن کہتے ہیں نا، جو چیز ہماری دسترس میں نہ ہو ہمیں ہمیشہ وہی چیز اچھی لگتی ہے، اور جو چیز ہمیں مل جائے وہ اپنی اہمیت کھو دیتی ہے۔ میں بھی اب اکتانے لگی تھی، جس سے اب فون پر بات تو ہوتی تھی لیکن بہت کم۔ میرا دماغ اب آہستہ آہستہ کھلنا شروع ہوا تھا، تو میں اب اکثر یہ سوچتی تھی کہ میں جو اتنی آزاد خیال ہوں، ہر جگہ اپنی مرضی سے آتی جاتی ہوں، شادی کے بعد مجھے یہ سب چھوڑنا پڑے گا۔ مطلب میں کچھ پریشان رہنے لگی تھی۔ دل میں ایک خیال یہ بھی آتا کہ میرا کزن خود اتنا ملنے ملانے والا ہے تو شاید میری زندگی پر زیادہ فرق نہ پڑے۔ ابو ہماری زندگی سے بہت پہلے چلے گئے تھے، تو میں ایک باپ، ایک مرد کی موجودگی اور ان کی روک ٹوک جو کہ ہماری حفاظت کے لیے ہوتی ہے، اس کو زیادہ جانتی نہیں تھی۔ کچھ وقت گزرا تو میرے کزن لوگوں کی طرف سے جلدی شادی کا شور شروع ہو گیا۔ میری ابھی پڑھائی مکمل نہیں ہوئی تھی اور لاسٹ ایئر کے پیپرز رہتے تھے۔ ان کے جلدی مچانے پر شادی کی تاریخ مقرر کر دی ہی گئی تھی، جس کے بعد ایک بار پھر میں سب کچھ بھولتی ایک خوشنما دنیا میں آ بسی تھی۔ یہاں پر شادی کی ان گنت تیاریاں تھیں اور بہت سی رسمیں، اس سب میں مجھے آگے آگے رکھا گیا۔ اپنے جہیز کی ہر چیز اپنی پسند سے لی تھی۔ اپنی شادی کے دنوں میں لڑکیاں بہت زیادہ پریشان اور اداس ہوتی ہیں۔ میں بھی شاید پریشان اور اداس ہوں گی، مگر مجھے یاد ہے بہت زیادہ نہیں تھی، جس کی وجہ یہ تھی کہ میرے دل میں یہ تھا کہ میری شادی کون سا کسی انجان لڑکے سے ہو رہی ہے۔ یہ میرا وہی کزن ہے جس سے میں ڈھیروں باتیں کرتی ہوں، سسرال میرا وہی ہے، یہاں پر میرا پورا بچپن گزرا ہے۔ سب سے بڑی بات کہ میرا ننیال کا گھر میرے سسرال کے گھر کے سامنے تھا، جب چاہے آؤ اور جب چاہے جاؤ۔ اس کے علاوہ بھی میرے دل کے اطمینان کے لیے بہت سی دلیلیں موجود تھیں، مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ سب دلیلیں میرے کسی کام آنے والی نہیں ہیں۔ میری شادی مجھے سوائے آنسوؤں کے کچھ نہیں دینے والی تھی۔ شادی کے دن قریب آتے گئے، ساری رسمیں بہت ہلے گلے کے ساتھ ہوئیں۔ میری شادی پر ابو بھی آئے تھے، ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ رخصتی کے وقت عام لڑکیوں کی طرح دل تو بہت تیز تیز دھڑکا، لیکن رونا نہیں آیا کیونکہ میرا دل مطمئن جو بہت تھا۔ دوسرا، میں پہلی بار امی سے دور نہیں جا رہی تھی۔ میں کئی بار پہلے بھی کئی دن ممانی کے پاس رہ جاتی تھی، مگر میرا دل اور دماغ مجھے یہ بات سمجھا ہی نہیں سکا کہ یہ رخصتی اور اپنی امی کو چھوڑ کر جانا اب عام جانا نہیں تھا، بلکہ اب میری ذات پر کسی کو حاکم مقرر کر دیا گیا تھا۔ اب مجھے اسی کی مرضی پر چلنا تھا۔ سسرال پہنچنے پر بس معمولی سا ہی استقبال ہوا تھا کیونکہ پھپھو کچھ بیمار تھیں۔ پھپھو میری بہت سخت مزاج اور غصے والی ہیں۔ شادی سے پہلے بھی خاندان کی 1-2 اور شادیوں پر میں اور امی ان سے خاطر خواہ بے عزتی کروا چکے تھے۔ بڑی تھیں تو سب چپ کر کے سن لیتے تھے، مگر منگنی کے بعد یہ سلسلہ رک گیا تھا۔ شادی کی تیاریوں کے دوران اکثر ایسے مسئلے بنے کہ ان کی طرف سے رشتہ ختم کرنے تک بات آ جاتی تھی۔ میں جو بہت زیادہ پرسکون تھی، شادی کی پہلی صبح ہی مجھے اپنے سسرال سے بہت زیادہ انجان پن محسوس ہونے لگا تھا۔ اس دن میری امی نے آنا تھا تو مجھے ان کا بے صبری سے انتظار تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے بہت عرصہ ہو گیا ان سے ملے۔ ولیمے کے فنکشن کے بعد میں امی کے ساتھ گھر آ گئی۔ گھر واپسی پر میں بہت خوش تھی۔ میں وہاں 1 رات اور 1 آدھ دن ہی بڑی مشکل سے گزار پائی تھی۔ شادی کی رسموں کے بعد دعوتوں کا دور چلا، جس کے بعد جلد ہی مجھے گھر سنبھالنا پڑا تھا کیونکہ کوئی اور جٹھانی ہمارے ناز نخرے اٹھانے کے موڈ میں نہیں تھی۔ میری ایک ہی نند تھی اور وہ بھی شادی شدہ۔ اسے اپنے بچوں سے ہی فرصت نہیں تھی اور کچھ کام چوری کی عادت تھی۔ اس کا اور میری پھپھو یعنی ساس کا کہنا ہوتا تھا کہ یہ اپنے سسرال میں بہت کام کر کے ہی آتی ہے۔ میں جو شادی سے پہلے تھوڑا بہت خوش تھی، شادی کے بعد میری وہ ساری خوشی ماند پڑنے لگی تھی۔ مجھے شادی کے بعد والی زندگی اتنی مشکل لگی تھی کہ میرا دل کرتا تھا کہ میں کہیں بھاگ جاؤں۔ میں بہت بری طرح پھنسی تھی، لیکن یہ ڈھول میرا خود کا ہی اپنے گلے میں ڈالا ہوا تھا، تو اب کسی سے کیا کہتی۔ میرا وہ کزن جس سے میں نہ جانے کب سے رابطے میں تھی، وہ اب مجھے بہت انجان لگنے لگا تھا، ایسے جیسے میں اسے جانتی ہی نہیں ہوں۔ جیسا میں نے اس کے بارے میں سوچا تھا، اس کے بالکل الٹ ثابت ہوا تھا وہ۔ میں اس ساری صورتحال سے بوکھلا کر رہ گئی تھی۔ ان دنوں سوائے چھپ چھپ کر رونے کے مجھے کوئی کام نہیں تھا۔ میں خود کو ایک قیدی کی طرح محسوس کرتی تھی۔ میرے کزن کے اپنے لیے اور میرے لیے زندگی کے بہت الگ اصول تھے، یعنی وہ اب بھی پہلے کی طرح بالکل آزاد تھا۔
جبکہ میں ہر ایک بات اور ہر ایک کام کے لیے اپنے شوہر اور ساس کی اجازت کی محتاج ہو گئی تھی۔ میرا شوہر اپنی ماں کے سامنے اپنے نمبر بڑھانے کے لیے میرے بارے میں کچھ بھی بول دیتا اور دونوں ماں بیٹا بے جا پابندیاں لگانے میں بھی ماہر تھے۔ مجھے اپنے ننیال اور یہاں تک کہ پارلر والی لڑکی کے پاس جانے تک کی اجازت نہیں تھی۔ اکثر عورتوں کی بہوئیں اپنی ساسوں سے بہت زیادہ تو میں کرتی ہیں، لیکن ہمارے اندر اتنی ہمت نہیں تھی، کیونکہ میری ساس کی دہشت ہی اتنی تھی کہ میری کوئی اور جٹھانی بھی ساس سے بے عزتی کرواتے وقت منہ سے ایک لفظ نہیں نکالتی تھی۔ میرے جو پیپر رہتے تھے اس کو دینے کے لیے بھی ساس سسر کی بہت زیادہ باتیں سننے کو ملی تھیں۔ میں جب پیپر دینے اپنی امی کے پاس گئی تھی تو انہی دنوں مجھے پتہ چلا کہ میں ماں بننے والی ہوں، تو مجھے کوئی خوشی نہیں ہوئی، بلکہ اگر میرے لیے آسان ہوتا تو میں کسی کو پتہ لگنے سے پہلے ہی بچہ ختم کروا دیتی۔ کیونکہ میرا خود کا وہاں رہنا مشکل تھا تو اب ایک بچے کے ساتھ وہاں کیسے رہ پاتی۔ لیکن پھر وہی بات، سب کو یہ خبر ملی تو بہت زیادہ خوش ہوئے، جس پر میں ایک بار پھر سب کی نظروں میں اہمیت حاصل کر گئی۔ مجھے لگا تھا کہ مجھے سسرال میں ماں بننے کا کوئی فائدہ ہوگا، میری زندگی آسان ہوگی، میری بات مانی جائے گی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا، بلکہ یہ 9 ماہ میں نے بڑی مشکل سے گزارے۔ میرا شوہر مجھے آسانی سے چیک اپ کے لیے کسی لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے جانا گوارا نہیں کرتا تھا۔ میری حالت اتنی خراب تھی کہ اب میری جٹھانی جو اپنے الگ گھر میں رہتی تھی وہ بھی میرے شوہر کو اس کی لاپرواہی کا احساس دلانے لگی تھی۔ دوسرا مجھ پر یہ پریشر تھا کہ میرے شوہر کو پہلا بچہ بیٹا چاہیے تھا، لیکن پھر کچھ عرصے بعد ہی چیک اپ سے پتہ چل گیا کہ بیٹا ہے تو میری پریشانی کچھ کم ہوئی تھی۔ بیٹے کی پیدائش پر میں بہت زیادہ خوش تھی، اپنے بیٹے کے رونے پر میری آنکھوں میں بھی آنسو آ جاتے تھے۔ میرے شوہر کا رویہ بھی میرے ساتھ کچھ بہتر ہو گیا تھا، میں بھی اس زندگی کی عادی ہونے لگی تھی۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ میری زندگی میں کچھ ایسا ہوا کہ میرا شوہر مجھے چھوڑنے کو تیار ہو گیا۔ میرے شوہر کا باہر کی عورتوں کے ساتھ کافی ملنا جلنا تھا، جس پر میرے ننیال والوں نے باتیں بنانا شروع کر دی تھیں، جس پر میرے شوہر نے اپنے اوپر بات آنے پر مجھے طلاق دینے کا فیصلہ کر لیا۔ میں اس وقت امی کے گھر پر تھی جب مجھے اس کی کال آئی اور اس نے کہا کہ میں اس کے لائق نہیں اور اب ہمیشہ ادھر ہی رہوں، اس کے گھر آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں پاگل جو اب سمجھنے لگی تھی کہ میں اب ایک بیٹے کی ماں ہوں، میرا شوہر اپنے بیٹے سے بہت پیار کرتا ہے تو میرے پاؤں اب اپنے سسرال میں مضبوط ہو گئے ہیں، یہ سب باتیں میرا منہ چڑھا رہی تھیں۔ میری امی کا رو رو کر برا حال تھا، جبکہ میں کوئی بہت زیادہ دکھی نہیں تھی، بس یہ تھا کہ سب کے سامنے ہمارا رشتہ بن گیا ہے۔ میرے دل میں بھی کہیں نہ کہیں یہ خیال پنپنے لگا تھا کہ اچھا ہی ہے اس طرح رشتہ ٹوٹ جائے، لیکن ایسا نہ ہو سکا اور رشتہ داروں کے سمجھانے پر صلح ہوئی اور امی مجھے سسرال چھوڑ گئیں۔ زندگی اور آگے بڑھی اور مشکلات بھی بڑھنے لگی تھی۔ پہلے جو میں چپ کر کے برداشت کرتی تھی، اپنی ساس کی جلی کٹی سنتی تھی، انہیں جواب دینے لگی تھی۔ میری شادی کو 5 سال کا عرصہ گزر گیا، اس دوران اللہ نے مجھے ایک اور بیٹے سے بھی نوازا۔ ان 5 سالوں میں نے اپنی زندگی کے بہت سے موسم دیکھے، میرے اندر اس تلخ زندگی کی وجہ سے کڑواہٹ گھل گئی تھی۔ شادی، نکاح اور اس کے بعد کے حالات مجھے ایک ڈراؤنا خواب لگتے تھے۔ میں نے یہاں بس کچھ باتیں ہی بتائی ہیں جن کا سامنا مجھے سسرال میں کرنا پڑا، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سی ایسی باتیں تھیں جو میرے لیے ناقابل قبول تھیں۔ کسی کو میری یہ باتیں زیادہ بڑی نہیں لگی ہوں گی، کیونکہ اکثر لڑکیاں تو اس سے بھی کئی گنا زیادہ سسرال والوں کی باتیں برداشت کرتی ہیں۔ کہتے ہیں ایک عورت ذات میں بہت زیادہ لچک ہوتی ہے، اسے جس سانچے میں بھی ڈھالو وہ ڈھل جائے گی۔ عورت سمجھوتا بہت جلدی کر لیتی ہے، اس میں برداشت کا مادہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ میں بھی زندگی کی عادی ہونے لگی تھی، بے شک میرا یہاں اب بھی دل نہیں لگتا تھا۔ میرے شوہر پر اب بھی مجھے اتنا مان نہیں تھا کہ وہ مجھے کبھی نہیں چھوڑے گا، کیونکہ مجھے پتہ چل چکا تھا کہ یہ رشتہ ایک کچا دھاگا ہے جو کسی بھی وقت ٹوٹ سکتا ہے۔ آپ سب کو لگے گا کہ جب میں اس سب کی عادی ہو ہی گئی تھی، میں نے سمجھوتا کر ہی لیا تھا، تو پھر طلاق کی نوبت کیسے اور کیوں کرائی؟ دراصل اس دوران ایک بات ایسی تھی جو میں نے آپ میں سے کسی کو نہیں بتائی۔ سارے حال احوال بتا دیے، اپنے کزن سے فون پر باتیں، پھر اس سے شادی اور شادی کے بعد کے حالات بھی بتا دیے۔ یہ بھی کہ میرا شوہر اور ساس بہت ظالم تھے، میرے ساتھ کیا کیا ہوا، لیکن اس سب میں بھی کہیں غلط تھی، وہ بتا نہیں پائی۔ شاید اپنے بارے میں غلط کہنا تھوڑا مشکل ہے، خود ہی خود کو دوسروں کی نظروں میں گرانا آسان کام بالکل نہیں ہے، لیکن میں جب تک آپ کو اپنی غلطی یا پھر گناہ نہیں بتاؤں گی تو میری کہانی کبھی مکمل نہیں ہوگی، اور میرا وہ گناہ اور وہ غلطی ہی میری طلاق کی وجہ بنی تھی۔
اپنا اسکول اور کالج جانا اور کالج میں جاتے ہی وہاں کی رنگینی میں گم ہونا اور اپنی کوتاہیوں اور گناہوں کو تو میں بھول نہیں سکتی۔ میں جب اپنے کزن سے فون پر باتیں کرنے لگی تھی تو یہ بھی میرے لیے ٹھیک نہیں تھا، مگر میں اس کے ساتھ ساتھ کسی اور لڑکے سے بھی فون پر باتیں کرنے لگی۔ مجھے اتنی بری عادت پڑی کہ میں اپنے کزن سے زیادہ اس لڑکے سے باتیں کرتی تھی اور امی کو لگتا تھا کہ میں اپنے کزن سے بات کر رہی ہوں۔ وہ لڑکا ہمارے شہر کا امیر ترین لڑکا تھا، کالج کے نزدیک ہی اس کا گھر تھا۔ اس لڑکے سے اتفاقاً ایک بار میری کسی اور لڑکی کی وجہ سے بات ہوئی تھی، لیکن پھر اس کے میسیجز مجھے آنے لگے تو میں اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ وہ لڑکا کسی بھی لڑکی کو الجھانے کا ہر گن جانتا تھا۔ ہم فون کال سے ہٹ کر آمنے سامنے ملنے لگے تھے، کبھی اس کے گھر کے سامنے اور کبھی تنہائی میں بھی۔ تنہائی میں ہمیشہ شیطان ورغلانے کا کام کرتا ہے۔ میں بھی بہکی، لیکن اللہ کا کرم تھا کہ کسی بڑے گناہ سے بچ گئی۔ اس لڑکے کو میری منگنی اور پھر اس کے بعد شادی کا بھی پتہ تھا، لیکن پھر بھی ہم ایک دوسرے سے بات کیے بنا نہیں رہ پاتے تھے۔ وہ مجھے مہنگے مہنگے گفٹ دیتا تھا، لیکن شادی سے پہلے میں انہیں استعمال نہیں کر پاتی تھی۔ اس کے دیے کچھ گفٹ میں اپنے سسرال میں لے آئی اور اپنے جہیز کے سامان کے طور پر استعمال کرنے لگی تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ شادی کے کچھ عرصے میں نے اس لڑکے سے سارے تعلقات ختم کر لیے تھے، لیکن شادی کے بعد جلد ہی میں اپنی عادت سے مجبور اس سے رابطہ کر گئی، جو کہ میری سب سے بڑی بھول ثابت ہوئی۔ سسرال میں سب سے چھپ کر میں اس سے فون پر باتیں کرتی تھی۔ ایک دو بار تو میرے شوہر کو بھی مجھ پر شک ہوتے ہوتے رہ گیا۔ میں نے مختلف بہانے بناتے اس سے پیچھا چھڑایا تھا۔ اس کے بعد میں کچھ عرصہ محتاط رہی، لیکن پھر دوبارہ اپنی روٹین پر آ گئی۔ میں جب بھی اپنے سسرال سے امی کے پاس آتی تو اس لڑکے سے لازمی ملتی، جب وہ مجھے کچھ نہ کچھ تحفہ دے ہی دیتا۔ میں وہ ساری چیزیں اپنے سسرال لے تو آتی لیکن چھپا کر رکھ دیتی، کیونکہ وہ تحفے اتنے مہنگے ہوتے تھے کہ میرا شوہر کبھی بھی وہ چیزیں خرید کر نہیں دے سکتا تھا، اسی لیے بس چھپا کر رکھتی اور کبھی کبھی ان کو دیکھ کر خوش ہوتی رہتی۔ لیکن ایک دن میری بری قسمت کہ میں بڑی خوشی سے وہ سب چیزیں بیڈ پر بکھرائے دیکھ رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ لاک نہیں تھا، میں بے فکر تھی کہ گھر میں کوئی نہیں ہے، ساس تو سو رہی ہیں تو کون آئے گا۔ لیکن میری یہی غلطی میرا گھر اجاڑ گئی۔ اس دن میرا شوہر کسی کام کی وجہ سے جلدی گھر آ گیا تھا۔ بیڈ پر اتنا مہنگا میک اپ، زیورات اور بہت کچھ اس طرح بکھرا دیکھا تو ایک دم سے چیخ اٹھا تھا۔ میں نے اس بار بھی لاکھ بہانے بنانے چاہے، لیکن وہ میری کوئی بات سننے پہ تیار ہی نہیں تھا۔ اس نے اپنی ماں کو بلاتے میرے کارنامے دکھانے چاہے، لیکن میں اس سے پہلے ہی سارا سامان باہر پھینک چکی تھی۔ وہ یہ سب دیکھتے غصے سے میری طرف بڑھا تو میں اس کے پاؤں میں گر گئی اور اس سے معافی مانگنے لگی، لیکن اس نے مجھے خود سے دور جھٹکا اور ایک ہی سانس میں مجھے 3 طلاق دے دی۔ اس کے بعد وہ غصے سے گھر سے چلا گیا اور ساس نے بھی غصے سے مجھے 2-3 تھپڑ مارے اور غمگین سی باہر چلی گئیں۔ جو بھی تھا، میں ان کی بھتیجی تھی، اس طرح اپنے بیٹے اور میرا گھر ٹوٹنے پر وہ دکھی ہو گئی تھیں۔ میری طلاق کی خبر سے میری ماں بہت زیادہ بیمار ہو گئی اور ایک دن مجھے روتا بلکتا چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلی گئیں۔ بچے میرا شوہر مجھ سے چھین چکا تھا، میں بالکل خالی ہاتھ رہ گئی تھی۔ جس لڑکے سے میں خوشی خوشی تحفے لیتی تھی، وہ بھی اب مجھ سے اکتاتا کسی اور لڑکی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ میرے ابو نے طلاق کی وجہ سنتے مجھ سے بات کرنا گوارا نہیں کیا تھا۔ میں بالکل اکیلی رہ گئی تھی، جس کی وجہ سے اپنا گھر چھوڑتی اس دارالامان میں آ بسی۔ اپنی کہانی ختم کرتے میں اپنا سر بالکل جھکا گئی تھی، کیونکہ میری آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہ رہے تھے، اور پھر دوسروں کی نظر میں اپنے لیے ہمدردی کے بعد تحقیر اور حقارت دیکھنے کی ہمت مجھ میں باقی نہیں تھی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔